الحمدللہ اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پہلے کئی اسباب ہو چکے ہیں، آج ختم نبوت کے سلسلہ میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو نبی ماننے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ان کو آخری نبی نہ مانا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا تھا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ختم نبوت کا اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں بھی عنایت فرمائیں، بیٹے بھی عنایت فرمائے، لیکن آپ کا کوئی بیٹا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا کہ اس کو رجل کہا جا سکے، مرد کہا جا سکے۔ البتہ آپ کی بیٹیاں جوان بھی ہوئیں، صاحب اولاد بھی ہوئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ تو جسمانی ابوت کی نفی کر دی گئی۔ اس کے بعد لاکنہ استدراک کے لیے آیا ہے۔ یہ شبہ ذہن میں ہوتا تھا پیدا کہ اگر آپ باپ نہیں ہے تو کیا یہ امت باپ والی شفقت سے ہمیشہ محروم رہے گی؟ کیونکہ جس طرح باپ کو اپنی اولاد سے شفقت ہوتی ہے، محبت اور پیار ہوتا ہے، اس طرح رسول کو اپنی امت سے پیار ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا ولاکن رسول اللہ، کہ آپ جسمانی باپ تو نہیں لیکن روحانی باپ ساری امت کے ہیں، اور رسول میں جو محبت اور پیار ہوتا ہے وہ جسمانی باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب آپ روحانی باپ ہیں ساری امت کے، تو جس طرح جسمانی باپ کی اولاد باپ کے وصال کے بعد اس کی وارث ہوتی ہے جسمانی جائیداد کی، کیا رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد روحانی مراتب میں مرتبہ نبوت میں آپ کی امت میں سے کوئی آپ کا وارث ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ جب آپ نبی ہیں، نبی روحانی باپ ہوتا ہے، تو جس طرح باپ کی وفات کے بعد بیٹا بعض اوقات اس منصب پر پہنچ جاتا ہے، تو کیا آپ کی امت میں سے بھی کوئی اس منصب پر پہنچے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب دیا وخاتم النبی ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ کے بعد نبوت ختم کر دی گئی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی جتنے آنے تھے ان کی تعداد مکمل ہو گئی۔
قادیانی ختم نبوت اور حیات مسیح علیہ السلام کے عقیدے میں اکثر ٹکراؤ پیدا کر دیا کرتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر آخری نبی وہ ہوئے، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آخری نبی ہونے کا ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ جس کو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور یہی اس کا معنی ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ 114 صورتیں ہیں اور آخری صورت کا نام والناس ہے۔ اب اس کے آخری ہونے کا کوئی بھی یہ مطلب بیان نہیں کرتا کہ پہلی صورتیں جب دنیا میں نہ ہوں پھر اس کو آخری کہا جائے گا۔ ساری صورتیں بھی 113 دنیا میں موجود ہوں، قرآن پاک میں موجود ہوں، پھر بھی والناس کو آخری ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر پہلے سارے نبی بھی حیات ہوں تو پھر بھی نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آخری ہونے میں فرق جب ہی آئے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ جس نبی کے آنے سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہو وہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ تشریف لے آئے تو اگر نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے تو ان کے دوبارہ تشریف لانے سے بھی تعداد 1,24,000 ہی رہے گی۔ لیکن اگر مرزا قادیانی کو نبی مان لیا جائے تو تعداد 1,24,001 ہو جائے گی نا، کیونکہ نبیوں کی تعداد میں اس شخص نے آ کر اضافہ کر دیا۔ جیسے کوئی صورت ایسی آ جائے جس کا نمبر 115 ہو جائے تو اب 114ویں صورت آخری صورت نہیں رہے گی، آخری صورت ہوگی جس کا نمبر آخری ہوگا۔ تو اس لیے ہم نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات وضاحت سے ثابت ہوئی کہ آپ کے امتیوں میں سے آپ کا کوئی روحانی فرزند بھی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوگا۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر جو احادیث میں تشریحات فرمائی اس آیت کریمہ کی وہ بھی بالکل واضح ہے۔ فرمایا سیکون فی امتی کذابون دجالون، کہ میری امت میں، امتی کا لفظ ارشاد فرمایا کہ وہ کذاب دجال ایسے ہوں گے، امتی بھی میرے کہلائیں گے اور ساتھ نبی بننے کی بھی کوشش کریں گے۔ سیکون فی امتی کذابون، میری امت کہلانے والے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو بڑے جھوٹے ہوں گے، بڑے فراڈیے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے فرمایا، غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو پیچھے اپنا جانشین بنا کر جا رہے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ یہ چاہتے تھے کہ میں بھی ساتھ جہاد میں کے میدان میں جاؤں۔ تو انہوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو بعد میں امت میں اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا گئے تھے، میں بھی اب جا رہا ہوں اور تمہاری حیثیت وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی۔ اب چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے اس لیے یہ خدشہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ شاید حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ بھی نبوت مل جائے ان کو، لیکن آپ نے فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو اگر بالفرض نبوت ملتی تو وہ امتی ہی نبی کہلاتے نا، کیونکہ وہ آپ کی امتی بھی ہے اور امتی کے ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کا مقام عطا فرما دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے خاص امتی نبیوں کی بھی نفی فرمائی ہے۔
نہ آپ کی امت کے باہر کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ آپ کا امتی کہلانے والا کوئی نبی بن سکتا ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا ترمذی شریف میں حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ آپ کے امتی ہیں، اور اگر امتی ہونے کے بعد ان کو نبوت بھی مل جاتی تو آپ کے امتی ہی نبی کہلاتے۔ اس لیے مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ لا نبی بعدی سے وہ نبی مراد ہے جو امتی نہ ہو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ختم نبوت کا اعلان فرما دیا اور یہ بھی پیشگوئی فرمائی کہ جھوٹے نبی آئیں گے، تو کئی لوگوں کو ایسی خارش شروع ہو گئی۔ مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور ہمیشہ یہ خیال رکھتا تھا کہ مدینہ منورہ سے کوئی آدمی آئے تو اس سے پوچھا جائے کہ حضرت نے کوئی معجزہ دکھایا تو کیا فرمایا۔ کچھ آدمی آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے تھے تو کچھ ایک علاقے کے آدمی حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے علاقے میں پانی کڑوا ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ پانی تو انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، پانی میٹھا ہو جائے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ پانی لاؤ، میں دم کر دیتا ہوں۔ آپ نے پانی پر دم بھی فرمایا اور اپنا لعاب مبارک بھی پانی میں ڈال دیا اور فرمایا کہ جا کر اس کنویں میں ڈال دینا۔ تو اس پانی میں، کنویں میں پانی تھوڑا بھی تھا، ناکافی بھی اور کڑوا بھی تھا۔ تو جب نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب مبارک والا پانی اس کنویں میں جا کر ڈالا گیا تو پانی کافی مقدار میں ہو گیا اور میٹھا بھی ہو گیا۔ مسلمہ کذاب نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے امتیوں سے کہا بھی تم بھی کوئی کنواں تلاش کرو جو کڑوے پانی کا ہو تاکہ میں بھی یہی کچھ کر کے دکھاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ کا پانی کڑوا ہے، اس نے بھی اپنا لعاب ڈال دیا پانی میں اور کوئی پھونک مار دی کہ جا کر کنویں میں ڈال دو، تو وہ جو کڑوا پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا اور اس کے بعد کبھی وہاں پانی نکلا ہی نہیں۔ تو سچ اور جھوٹ جو ہے اس میں کوئی فرق تو رہتا نہیں۔ اس طرح کسی نے بیان کیا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک گنجا آیا اور اس نے درخواست کی کہ حضرت دعا فرمائے کہ میرے بال ہو گئے، تو آپ نے اس کے گنج پر تھتکار دیا اور دعا فرما دی، اللہ تعالی نے بال پیدا فرما دیے۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ بھی تم بھی کوئی تلاش کرو ایسا آدمی کہ میں کچھ کر کے دیکھوں۔ تو ایک آدمی آیا جس کے آدھا سر گنجا تھا اور آدھے پر بال تھے چاروں طرف، تو اس نے جب تھتکارا تو جو پہلے بال تھے وہ بھی باقی گر گئے سارے، اور ساری عمر اس کے سر پر کبھی بال آئے ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل جو ہے یہ چھپا نہیں رہا کرتا۔ مسلمہ کذاب کو دیکھ کر ایک عورت کو بھی شوق ہو گیا نبنی بننے کا، اس کا نام تھا سجا بنت خویلد۔ اب وہ کہتی تھی کہ حضرت نے یہ تو فرمایا ہے لا نبی بعدی، مذکر کے صیغے سے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا، یہ تو کبھی نہیں فرمایا کہ میرے بعد نبنی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرا دعوی نبوت جو ہے وہ حدیث لا نبی بعدی کے خلاف نہیں ہے۔ اب صرف ایک ہفتے کے اندر 10,000 آدمی اس کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ اب وہ چلی لشکر لے کر کے میں مدینہ منورہ پر حملہ کرتی ہوں، ادھر مسلمہ بھی آ رہا تھا، دونوں لشکروں میں ٹکراؤ ہو گیا، تو پھر نبی اور نبنی میں مذاکرات شروع ہو گئے۔ 2-3 دن کے بعد جب نبنی اپنے امتیوں میں پہنچی تو پتہ چلا کہ اس نے مسلمہ کذاب کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ تو عرب میں مہر کو بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو نے مہر کیا رکھا ہے؟ کہ مہر کا تو یاد ہی نہیں رہا کہ مہر بھی رکھنا تھا کچھ۔ نے کہا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، جا کے مہر مقرر کرا کے آ۔ تو چنانچہ فجر اور عشاء کی نماز پھر مہر میں اس کو معاف کر دی۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ فجر کی نماز معاف ہے مہر میں اور عشاء کی نماز معاف۔ اس طرح ایک شخص نے اپنا نام لقب رکھ لیا لا۔
اب وہ کہتا تھا کہ حضرت نے فرمایا نا لا نبی بعدی، اس کا مطلب ہے کہ میرے بعد ایک لا ہوگا، وہ نبی ہوگا۔ تو دیکھو میرا تو ذکر رسول پاک نے فرمایا ہے اور میں سچا نبی ہوں۔ تو اسی طرح لوگ عجیب و غریب انداز میں قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں نا۔ ایک شخص نعیم تھا، وہ کہتا تھا کہ دیکھو قرآن میں واضح طور پر آ گیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تمہیں ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ نعیم کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا۔ تو اسی لیے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جتنے نبی آئے وہ جھوٹے تھے۔ اسحاق اخرس خراسانی کا عجیب لطیفہ ہے، اخرس گونگے کو کہتے ہیں نا، یہ حافظ قرآن تھا، بہترین قاری تھا، لیکن جب شیطان نے اس کا ایمان خراب کرنا چاہا تو یہ اپنے وطن سے نکل کر خراسان سے بغداد کے علاقے میں آ گیا اور وہاں گونگا بن کے رہا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پورے 14 سال اس نے کسی سے بات نہیں کی، جامع مسجد میں بیٹھا رہتا، کوئی روٹی دے دیتا کھا لیتا، نہ دیتا نہ سے۔ 14 سال گونگا بنا رہا، طبیب بھی اچھا تھا۔ تو 14 سال کے بعد ایک دن ایک تو اس نے تیل تیار کیا جس کے چہرے پر ملنے سے خوب رونق آ جاتی تھی، حسن دوبالا ہو جاتا تھا، اور ساتھ کچھ موم بتیاں اس نے بنائی جن سے مختلف قسم کی روشنی، کہیں لال، کہیں سرخ، سبز، کہیں کسی قسم کی نکلتی تھی۔ اب آدھی رات تہجد میں کھڑا ہو گیا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران کہ اتنا اچھا قاری کہاں سے آیا ہے۔ اب جو آئے دیکھے وہ سارے شور مچ گیا کہ وہ جو گونگا تھا نا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اسحاق گونگا۔ اب وہ دیکھنے کے لیے سارے بھاگے ہیں، کسی کو یقین نہ ہے کہ 1400 سال ہوئے، 14 سال ہوئے اور وہ کبھی بولا نہیں، اور وہ قرآن اس نے کہاں سے یاد کر لیا۔ اب وہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ قرات لمبی کرتا جا رہا ہے، بالکل اپنے حجرے کے سامنے کھڑا تھا۔ لوگ انتظار میں ہے کہ یہ سلام پھیرے تو اس سے پوچھے کہ بھئی آپ کو قرآن کیسے یاد ہو گیا۔ اس نے سلام پھیرا اور جلدی سے اندر جا کے دروازہ بند کر۔ لوگ باہر کھڑے منتیں کر رہے ہیں کہ بھئی دروازہ تو کھولو۔ کہا کہ میں نے دروازہ کھول دیا تو مجھے قتل کر دو گی۔ کہ کیوں قتل کر دے گی آخر؟ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں دروازہ نہیں کھولتا۔ اس نے کہا تمہیں بتاؤ تو صحیح کہ آخر یہ ہوا کیا، کیسے ہوا؟ تو کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس نے بتایا کہ میں، آپ سب کو پتا ہے نا کہ میں بالکل گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ آج رات میں سویا اٹھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حوض کوثر کی مٹی اور پانی لے کر آئے اور مجھے کہا کہ منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو حوض کوثر کی مٹی میرے منہ میں ڈال دی۔ اتنی میٹھی تھی اور خوشبودار تھی کہ ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی، اور پانی پلا دیا۔ بس وہ پانی پلاتے ہی میرا گونگا پن دور ہو گیا، اور سب سے پہلے میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ بالکل برحق کلمہ ہے، سچا کلمہ ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تو بھی رسول اللہ ہے۔ میں نے کہا توبہ استغفر اللہ، یہ تو کلمہ کفر ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، قرآن پاک تجھے حفظ ہو گیا ہے، پڑھ کے سنا۔ تو میں دیکھتا ہوں تو قرآن مجھے حفظ ہے۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ 2 گواہوں سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے میدان قیامت میں تو پہلا سوال ہوگا کہ تو مسلمان تھا؟ وہ کہے گا میں مسلمان تھا، گواہ لاؤ۔ تو ایک گواہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے، تو ایک اللہ نے تجھے گواہ بنا دیا ساتھ، کہ پھر دونوں مل کر گواہی دیں گے تو مومن کا ایمان ثابت ہو جائے گا۔ یہ دلیل بھی اسے یاد کرا دی۔ اب سب سے پہلے قاضی صاحب اس پر ایمان لے آئے، جو قاضی تھے وہاں کے، ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی ایمان لے آئے۔ تو یعنی اس کا فتنہ کافی عرصے تک پھیلتا رہا، لیکن اسلامی حکومت میں کب تک چل سکتا تھا؟ کیونکہ اسلامی حکومت میں تو
यही था कि उनको कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे एक शख्स के बारे में है ना कि उसको पकड़ कर लाए खलीफा के सामने, तो पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं नबी हूं। कि कोई मौजज़ा है? क्या आप इजाजत दें तो वजीर को कत्ल करके दोबारा जिंदा कर दूं? उसने कहा भी मैं बगैर मौजज़े की मान लेता हूं, तुझे ये मशक किसी और पर करना। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको वही रखो, बात दिखा दे, खाना खिलाओ, मुर्तद है, इसको तौबा कराने की कोशिश करो। 3 दिन उसको रखा, लोग समझाते रहे, वो सुनता रहा सबकी बातें। 3 दिन के बाद फिर दरबार में बुलाया कि सुनाओ भाई। उसने कहा जी मैं नबी हूं। अच्छा, तो 3 दिनों में कोई वही भी आई है या नहीं? कहा जी तो सुबह शाम आती है। कि कुछ सुनाओ। कहा वही एक ही आती है, या अय्युहन नबियो बावर्ची खाने में रहियो, या अय्युहन नबियो बावर्ची खाने में रहियो। तो इस्लाम की हुकूमत थी, खलीफा ने हुक्म दिया कि इसको खड़े करके सरकंडे रखो और तेल डालकर आग लगा दो। सरकंडे रखकर जब तेल डालकर आग लगाई तो चीखने लगा। तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था हाफिज़ कुरान, उसने कहा कि वो क्या आयत है? फस्बिर कमा सब्रुल अज़्म मिनर रुsul, इस रसूलों की तरह सब्र करना चाहिए, यूं बेसब्रा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये जितने भी नबी हुए उनकी नबूवत का फितना ज्यादा फैल नहीं सका। अलबत्ता मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का फितना ज्यादा फैला, क्योंकि इसको माहौल मुनासिब मिल गया। 19वीं सदी में एक तरफ मुसलमान हुकूमतों पर जवाल आ रहा था और मगरबी तहजीब सारी दुनिया पर छाती चली जा रही थी। तो जब हुकूमत जाती है तो फिर सारी बीमारियां साथ आ जाती है ना। सियासत गई तो फिर दीन पर भी लोग हमले शुरू कर देते हैं, क्योंकि डर और रौब दुनिया का खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को ऐसा माहौल मिला कि वो इस्लामी हुकूमत नहीं थी जो उसको रोक टोक करती, बल्कि अंग्रेज की कोशिश ये थी कि सच्चे औलिया अल्लाह के मुकाबले में झूठे वली ज्यादा से ज्यादा पैदा किए जाए, ताकि वो सच्चे औलिया अल्लाह को बदनाम करे। सच्चे उलमा के मुकाबले में झूठे उलमा पैदा किया जाए, ताकि उनकी कम इल्मी और बद अमली से सच्चे उलमा को बदनाम किया जा सके। इसी तरह सच्चे नबियों के मुकाबले में झूठा नबी होना चाहिए। इसकी जरूरत उसको क्यों पेश आई कि सन 1857 की जंग आज़ादी में उसने देख लिया कि इस वक्त भी मुसलमानों में इतना ईमान कवी है और जज्बा मौजूद है कि ये अगर मैदान जिहाद में आ जाए तो इनसे बचना मुश्किल है। इसलिए अब उसकी कोशिश ये थी, लॉर्ड ग्लैडस्टोन जो है उनका वजीर आज़म था उस वक्त इंग्लैंड में, उसने लॉर्ड ऑफ चैम्बर्स में अपना जैसे सेनेट कहते हैं उसमें ये तकरीर की कि जब तक दुनिया में कुरान मौजूद है और कुरान में मसला जिहाद मौजूद है, मैं कभी मीठी नींद नहीं सो सकता। क्योंकि जिहाद से मुसलमान को पारे की खासियत मिल जाती है। पारा अगर आपने देखा हो तो हर वक्त हिलता रहता है, वो कभी साकन नहीं होता। तो जब ये जिहाद का मसला मुसलमान को याद हो जाता है तो ये पारे की तरह हर वक्त मुतहर्रिक रहता है, साकन नहीं रह सकता। अब उन्होंने सोचा कि इस्लामी किताबों का मुतालिया किया जाए, कोई ऐसा वक्त भी होगा जब जिहाद खत्म हो जाएगा। तो बुखारी शरीफ की ये रवायत सामने आई कि मसीह अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे और वो जिहाद को खत्म कर देंगे, याज़ुल हर्ब औज़ारा। तो अंग्रेज ने कहा कि अब जिहाद से बचने के लिए यही सूरत है कि किसी को मसीह बनाया जाए, ताकि वो ऐलान कर दे ये हदीस पढ़ पढ़ के कि भाई मसीह आ गया है और मसीह ने आके जिहाद खत्म करना था, इसलिए जिहाद के खात्मे का ऐलान किया जाए। तो असल मकसद अंग्रेज का इसको नबूवत अता करने का यही था कि मुसलमान जिहाद छोड़ दे।
ایوب کے زمانے میں جب 17 دن کی جنگ ہوئی نا، مسلمانوں کو اچھی کامیابی ہوئی، تو سب سکولوں میں حکومت کا آرڈر گیا کہ جہاد کانفرنس کی جائے، جہاد پر تقریریں ہوں۔ میں جس سکول میں ٹیچر تھا، ہمارا ہیڈ ماسٹر زمانے میں مرزائی تھا، تو جو استاد بزمی ادب کے انچارج تھے انہوں نے نام لکھے، ہیڈ ماسٹر صاحب سے منظوری لینی تھی، انہوں نے کہا کہ امین کی تقریر نہ کرائیں، باقی جس کی مرضی کرا دیں۔ دیکھا کہ لوگ سارے کہتے ہیں ٹیچر کی اس کی تقریر ضرور ہونی چاہیے۔ وہ کوئی میرے پاس آیا، کہنے کا یہ بات ہے، ٹیچر سارے یہ کہتے ہیں کہ امین کی تقریر ضرور ہونی چاہیے، اور ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دونوں میں تطبیق دے لو کہ تقریر نہ رکھو، میں آخر میں دعا کروا دوں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ ہیڈ ماسٹر کو اس نے کہا جی وہ یہ طے ہوا ہے کہ امین آخر میں دعا کروا دے گا۔ تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جلسہ شروع ہو گیا، سارے ہائی اسکول کے لڑکے بیٹھے تھے اور سب اسٹیج ادھر تھا، سامنے ہیڈ ماسٹر درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ تقریر ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب آخر میں اعلان ہوا دعا کا کہ دعا ہوگی، اب میں نے دعا شروع کی کہ بھئی سب لوگ دعا کریں ان مجاہدین کے لیے جن نے 17 دن کے جہاد میں مرزا قادیانی خبیث کی 50 الماریاں جلا کر رکھ دیں جو اس نے جہاد کے خلاف لکھی تھی۔ تو 50 الماریاں لکھتا رہا نا کہ جہاد کو لوگ چھوڑ دیں، انہوں نے 17 دن میں پوری 50 الماریاں جلا کے رکھ دی اس کی، اور بتا دیا کہ خواہ 50 الماریاں اور بھی انگریز کی حمایت میں لکھ دیں لیکن مسلمانوں سے جذبہ جہاد مٹ نہیں سکتا۔ ہیڈ ماسٹر نے یوں دیکھا، اینک اس کی گر کے ٹوٹ گئی اور اٹھ کے چلا گیا۔ خیر میں نے پھر 4 گھنٹہ دعا کروائی۔ صبح جب میں سکول آیا تو جواب طلبی رکھی تھی، آپ 3 پرت پر جواب دیں کہ آپ نے گورنمنٹ کے ادارے میں فرقہ وارانہ تقریر کر کے گورنمنٹ کے ادارے کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کیوں نہ آپ کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وہ جواب بھی 3 پر مانگتے تھے، ایک پرت ہیڈ ماسٹر کے پاس رہتی تھی، ایک کمیٹی میں جاتی تھی، اور ایک یہاں ملتان آتی تھی انسپیکٹر کے پاس۔ خیر میں نے بیٹھ کے جواب لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد میں عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے، ہمارا ہیڈ ماسٹر قادیانی ہے جو جہاد کا منکر ہے، اور حکومت کی طرف سے آرڈر آیا تھا کہ جہاد کانفرنسیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ جہاد کا منکر ہے اس لیے جہاد کی باتوں کو فرقہ وارانہ قرار دے کر فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، خدا کے لیے اس کم وقت سے ہمیں محفوظ رکھا جائے۔ میں نے یہ جواب لکھا، دفتر میں بیٹھا تھا، میں نے پرت رکھ دی سامنے، جواب پڑھ کے کہتا ہے غلط ہے جواب، میں دوبارہ جواب طلبی کروں گا۔ میں نے کہا تو 100 دفعہ کر لے، میں نے یہی جواب لکھنا ہے۔ اب وہ میں چلا گیا اپنے کمرے میں۔ اب کبھی کسی ماسٹر کو بھیجے کہ جاؤ اسے کہو کہ معافی مانگ لے، کبھی کسی کو بھیجے۔ اب وہ آ کے مجھے کہیں دیکھو جی آپ بتائے تھے وہ افسر ہے، اگر خربوزہ چھری پر گرے تب بھی خربوزہ ہی کٹتا ہے، چھری خربوزے پر گرے پھر بھی خربوزہ ہی کٹتا ہے، چھری تو نہیں کٹتی نا، آ کر وہ افسر ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا، آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی، تو پھر رزق تو بند نہیں ہو جائے گا نا، کوئی اور پیالہ مل جائے گا رزق کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اور پیالہ دے دیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو پھر خود آیا میرے پاس۔ ان کا اصل میں آپ کو پتہ ہے میں نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن کل 3 وفد میرے پاس آئے تھے، بڑا شور مچ گیا شہر میں کہ سکول میں، گورنمنٹ کے سکول میں فرقہ وارانہ تقریر ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے انہیں کہا تھا کہ چلو میں جواب طلبی کر کے تو کچھ معاملہ ختم کر دوں گا۔